ٹرمپ کہیں اگلے فیز کی تیاری کے لیے کچھ ٹائم تو گین نہیں کر رہا؟ نیت اس کی بھی نہ ہو۔ قاسم گولڈ سمتھ کا کیا مطلب ہے؟ بلدیت اس کا جانتے نہیں ہو؟ اس نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی، آپ کی نیندیں حرام کی ہوئی، آپ کا ووٹ بینک برباد کرتی ہے۔ تو ابھی ننھی منھی لیڈر تو ہیں، تو یہ زبان اپنے بچوں کو نہ سکھائے۔ فتنہ خان، کیا فتنہ خان؟ 2 4 10 نام گھڑنا آپ کا وہ پرابلم ہے۔ سی ٹی بی ٹی کے زمانے میں کیا کہا کرتے تھے لوگ؟ اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ، اس طرح بات نہیں کیا کرتے۔ کل کس نے دیکھا بی بی؟ جانے دو غصہ، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے، وہی اسرائیلی لابی۔ السلام علیکم ویورز، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ میرا یوٹیوب اور فیس بک اکاؤنٹ ہے اور حسن نثار آفیشیل کے نام سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ۔ آج کل کوئی بندہ کو فیک اس پہ بات کر رہا ہے، اس کے تو میں نے کل گزارش کی تھی، اس سے میرا خیال ہے اس کو شٹ اپ کال ملی ہے۔ آپ کے لیے اگر ممکن ہو تو رپورٹ کریں اس پہ، تاکہ وہ کوئی رتب و یابس یا بکواس، چونکہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں وہ شاید میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کنٹروورسیز میں پڑتا نہیں۔ میری ایک میڈیا میں اٹس مور دین 45 ایئرز ناؤ، تو میں یہ ہوتا ہے نا جسٹ فار دا سیک آف اٹ کو باتیں سنسنی خیزی، یہ میرا ٹائپ نہیں ہے۔ تو کائنڈلی پہلے تو شکریہ آپ کا کہ اس کو شٹ اپ کال ملی ہے، اس نے اس سے میرا خیال ہے ہاتھ کھینچا ہے، لیکن آپ پلیز اس کو اگر رپورٹ کریں تاکہ اس پہ ایک آدمی کو ڈسکریج کیا جا سکے۔ اب چلتے ہیں حالات حاضرہ کی طرف، اور ان کا تعلق ظاہر پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ پاکستان کے حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی۔ یہ ملک جب سے پیدا ہوا ہے اس کے حالات حاضرہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ میرے بچپن میں ایک فلم آئی تھی کرتار سنگھ، جو بڑی سپر ہٹ فلم تھی۔ اس میں لٹے پٹے بھوکے ننگے، کسی کی بیٹی کسی کی بہن پیچھے رہ گئی، وہ قافلہ لٹا پٹا واگا بارڈر پہ آتا ہے۔ کرتار سنگھ فلم کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں سدھیر صاحب تھے، مسرت نذیر صاحبہ تھیں، بہت خوبصورت فلم تھی۔ انڈیا میں بھی اس نے بہت دھماکے دار بزنس کیا تھا۔ تو اس میں عنایت حسین بھٹی نے ایک درویش کا رول کیا۔ بارڈر پار کرتے ہی عنایت حسین بھٹی کی اپنی آواز میں وہ بڑا خوبصورت گیت تھا، اج مک گئی غماں والی شام، آج مک گئی غماں والی شام۔ آج میں سوچتا ہوں میں نے بچپن میں وہ فلم دیکھی تھی، وہ غماں والی شام پاکستانیوں کے لیے آج تک ختم نہیں ہوئی۔ سو حالات حاضرہ تو ہمارے ہیں ہی کوئی نہیں، 78 سال سے مسلسل۔ اور میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں، حبیب جالب ایک زمانے میں پورا ملک جانتا ہے، میرے ایج گروپ کا ہر بندہ، مجھ سے جو 10 سال چھوٹا ہے اس کو بھی پتا ہوگا، آپ پوچھ لیں۔ حبیب جالب مرحوم پورے ملک میں ماتم کرتا پھرتا تھا، 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد، تنزیہ۔ آج مجھے کسی نے بتایا، مجھے نہیں پتا، کہ عام دکانوں پہ نان 25 روپے کا ہو گیا ہے، اور پوش بستیاں ڈیفینس اور یہ وہ جو اس طرح کی ہیں، نہر کے کنارے ہیں، یہ وہاں 30 روپے کا ہو گیا۔ اس وقت ماتم کیا تھا؟ 20 روپے من آٹا۔ تو اس ملک کے تو حالات چھوڑیں، بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے، کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔
میں یہ توقع کر رہا تھا. ہم اس بات پہ خوش ہیں اور ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ملک کے لیے اپنے پڑوس کے ایک ثالثی کا کوئی ہاتھوں مار رہے ہیں کرنے کے لیے، تو خوشی کی بات ہے. لیکن تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ کون قرار دے رہا ہے؟ ایران کا وزیر خارجہ. میرے لیے وہ زیادہ اہم ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ اور انتظام نہیں ہوا. ساتھ یہ بھی کہا ہے اس نے امریکہ حقیقت پسندی سے کام لے تو راہ ہموار ہو سکتی ہے. یہ ایک لاجیکل بات ہے، اخلاقی اور منطقی بات ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ غنڈہ گردی ہوگی، اور غنڈہ گردی ایران ایکسپٹ نہیں کرے گا. اچھا، امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغام بھیج رہا ہے. یہ ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پیغام رسانی کا مطلب مذاکرات ہرگز نہیں. جنگ کی وجہ سے ایران میں تباہی کا معاوضہ دیا جائے. ایک بات تو انہوں نے سرعام کہہ دی ہے کہ آپ کی وجہ سے جو بے تحاشا، وہ ایران تو پہلے ہی مالی طور پہ. اچھا، اب اس پہ میرا ذاتی تبصرہ یہ ہے کہ ایک خدشہ اور ایک خطرہ جو مجھے ہے، نتن یاہو یا ٹرمپ دے ون اینڈ دا سیم تھنگ، کہتے ہیں نا نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو ٹرمپ کہیں اگلے فیز کی تیاری کے لیے کچھ ٹائم تو گین نہیں کر رہا، نیت اس کی بھی نہ ہو. حالانکہ حالات ایسے ہیں، بین الاقوامی برادری کا ایک پریشر بڑھ رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی ہے، پوری دنیا کا جو سٹرکچر ہے. اب اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں نا. گاؤں تو ظاہر ہے، گاؤں میں اگر بم گرے گا تو پھر تو کوئی نہیں، کسی کو نہیں دیکھتا. تو گلوبل ولیج ہے، یہاں بہت ساری شکست و ریخت کا عمل شروع ہو چکا ہے. اچھا، دوسری ایک اور ریزن ہو سکتی، ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس ٹائپ کا وہ آدمی ہے، اگلی فیز کی تیاری کے لیے ذرا ٹائم گین کر رہا ہو، پریپیرنگ فار another phase، دوسرے مرحلے کے لیے تیاری. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو امریکی تجاویز ہیں وہ یک طرفہ اور غیر منصفانہ اس نے اس لیے رکھی ہوں کہ ذرا مرحلہ وار ریلیکسیشن دیں گے تاکہ ایرانی چوڑے نہ ہو جائیں. دیر از اے پاسبلٹی، سمپل کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. دو دھڑوں کے درمیان اگر اس طرح کی بات ہوئے تو پہلے شرائط بڑی کڑی رکھی جاتی ہیں تاکہ مارجن ہو ان پہ نیگوشیٹ کرنے کا، پھر کچھ مان لی جائیں، کچھ منوا لی جائیں. اس طرح کی صورتحال ہیں. لیکن بہرحال اللہ کرم کرے، صورتحال بہتری ہو تو بہتر ہے. اچھا، ہماری جو ادھر پنجاب کی ایک وزیرہ عظمیٰ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاسم گولڈ اسمتھ نے جے ایس پی اسٹیٹس ختم کروانے کی کوشش کر کے دوسرا 9 مئی کیا. خدا کا خوف کرو. بی مجھے شکل صورت سے اچھی خاصی کو پڑھی لکھی معقول گھرانے کی لگتی ہوا، آپ کو قاسم عمران کہنے میں کیا حرج ہے؟ Why do you have to behave like this? Below the belt. It is in a bad taste. جو نیوٹرل آدمی ہے وہ بھی، اور آپ لوگوں کی جنرل پالیسی اس طرح کی ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ بھی دائم. اول تو نیوٹرل اب رہا کوئی نہیں گیا. پاکستان میں دو بالکل واضح تقسیم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اندھا دھند کسی کی طرف نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی اس طرح کی جو بات ہے ان کو اریٹیٹ کرے گی. قاسم گولڈ اسمتھ کا کیا مطلب ہے؟ بلدیت اس کا جانتے نہیں ہو، اس نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، آپ کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، آپ کا ووٹ بینک برباد کر دیا. تو سیدھا کو قاسم عمران، قاسم خان، وٹ ایور، خیر. اچھا، کروانے کی کوشش کا دوسرا 9 مئی. کیا 9 مئی دوسرا کیا؟ اس میں 9 میں اس میں کیا ہے؟ فتنہ خان، عمران خان، تمہاری وجہ سے کوئی لوگ اس کو فتنہ خان کہنا شروع کرتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دس. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ سماج کے لیے اچھا نہیں ہے.
جب ایک سیاستدان خاتون ہو یا مرد ہو کوئی بات کرتا ہے تو اس کے رویے، اس کا انداز گفتگو، اس کے لفظوں کی جو چناؤ ہوتا ہے وہ ینگر جنریشنز کو انفلوئنس کرتا ہے، کم کرے یا زیادہ. جتنا بڑا لیڈر ہوگا اتنا زیادہ انفلوئنس کرے گا. تو ابھی ننھی منی لیڈر تو ہیں، تو یہ زبان اپنے بچوں کو نہ سکھائیں. فتنہ خان، کیا فتنہ خان؟ 2 4 10 نام گھڑنا آپ کا کوئی پرابلم ہے؟ سی ٹی بی ٹی کے زمانے میں کیا کہا کرتے تھے لوگ؟ اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ. اس طرح بات نہیں کیا کرتے. اچھا، قاسم سے 30 منٹ کی ملاقات کا مقصد محض جی ایس پی سٹیٹس کو ختم کروانا ہے. یہ ٹولہ یورپی یونین میں اسرائیلی لابی کے ساتھ میں. خدا کا خوف کرو، کدھر اسرائیلی لابی ہے، کدھر یہ اسرائیلی لابی ہوتی؟ وہ ایک دوسرے کے دائیں بائیں بازو ہیں. لابی ہوتی تو جو کرتے وہ یو کینٹ ایون امیجن. نتنیاہو پہلی بات کرتا ٹرمپ، یہ ساڈا بندہ کڈو، تسی گودی چک کے باہر لے آتے. یہودی لابی ہے بقول آپ کے. اگر وہ یہودیوں کا بندہ ہے، 3 سال سے جیل میں ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ کر سکتے تھے. ٹرمپ کی ایک کال کافی تھی، اور ٹرمپ کا بھرم بھی شاید قائم رہتا. کیسے؟ کیونکہ اس نے تو اس وقت بھی کہہ دیا کہ میں ہنسا جب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، وہ معاشرہ اور ہے وہاں، دوست، ہی از مائی فرینڈ. ٹرمپ نے کہا تھا نا، وہ ہم جیسے معاشروں میں ہوتی ہیں دوستیاں. اب تو وہ بھی نہیں رہ گئی، وہ بھی مصنوعی ہیں، جعلی ہیں، سطحی ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں محاورہ کیا ہے، دیر از نو فری لنچ. وہ بھائی کیوں نہیں ہوتا فری لنچ؟ ہم ویکینڈ پہ دوست اکٹھے ہوتے ہیں، شام کو کبھی ڈنر کرتے ہیں، کبھی لنچ کرتے ہیں. نو، وہ سوسائٹی بہت کاروباری ہے. وہاں کیا کہتے ہیں، ایک ایکسپریشن ہے انگریزی کا، وہ پتہ نہیں وہ عظمیٰ بخاری کو سمجھ آئے گا یا نہیں. آئی ایم اے ویری ٹوڈے پرسن. وہاں ایک اور محاورہ ہے، یار یہ بہت، دس ینگ مین از ویری برائٹ، ہی ول گو پلیسز. یعنی آج جتھے ہوئے گا، کل اوتھے ہوئے گا، پرسوں اوتھے ہوئے گا. کوئی ملک ہی نہیں ہوگا، ایک بین الاقوامی شہری ہوگا. کوئی لالٹی نہیں، کوئی جذباتیت نہیں. مجھے شدید دورہ پڑا ہوا تھا آج سے 3 4 سال پہلے ملک چھوڑنے کا، لیکن، اور میں کوئی لاجیکل آدمی بھی نہیں ہوں، اس شہر سے میری یادیں وابستہ ہیں. میں نہر کے تقریباً کنارے ہی رہتا ہوں، نیو کیمپس کی. اس ہاسٹل میں 5 سال گزارے ہیں، نیو کیمپس کے ہاسٹل میں جہاں میں رہتا ہوں. وہاں میری والدہ آسودہ خاک ہیں. ماڈل ٹاؤن میں میرے والد. نہیں دل کرتا، نہیں ہمت ہوئی، نہیں کیا. تھوڑے بندوبست تھے. 11th آور میں ہم بھاگ گئے، بزدل تھا. وہ معاشرہ اور ہے وہاں. دیر از نو فری لنچ. یہ جو آپ کو بھی لنچ ونچ کرایا ہے، یہ فری لنچ نہیں. اس طرح کی باتیں مت کرو. اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے. وہ اسرائیلی لابی ایک دن. اس لیے باتیں وہ کریں جو قابل فہم ہوں. جو میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی معرفت کا کلام نہیں پیش کر رہا. بیسک کامن سینس. عام ایوریج پڑھا لکھا آدمی، بچہ 20 22 سال کا، وہ بھی جانتا ہے یہ فضول بات. بہرحال اس فساد پارٹی کی ملک دشمن سازشیں اب ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی. کل کس نے دیکھا بی بی، جانے دو غصہ. اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو. اپنا امیج برباد نہ کرو. بی سافٹ. یا تو چانگڑے مار رہے ہو بیٹھ کے اپوزیشن میں، آپ پہ سارا کچھ ہو رہا ہو جو پاکستان میں ہر سیاستدان کا مقدر ہے. کل دھیان میں رکھو، اللہ آپ کو صحت زندگی دے. کل کا انتظار کرو. آگے عمران خان کے بیٹے قاسم خان پہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کروانے کے حوالے سے الزام جو لگایا گیا تھا وہ ٹوٹلی جھوٹا نکلا. ایکس کے اے آئی ٹول گروپ اور انگریزی اخبار
نے قاسم خان سے منسوب اس بیان کو 100% جعلی قرار دیا. اب یار پھر وہی بات، مت کرو اس طرح کی بات، آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ اقتدار میں ہو، باوقار طریقے سے اپنا وقت گزارو. میں اس چکر میں نہیں پڑتا فارم 47 فلانا ٹمکانا، کسی بھی وجہ سے ہو، آپ اقتدار میں ہو، اس کا وقار ملحوظ خاطر رکھو. میں ایک عمر میں زیادہ ہونے کا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں، باقی کرنا تو وہی ہے جو آپ کی تربیت ہے. اچھا، کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف ٹک ٹاکر اور ڈراماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی مبینہ 25 ارب کی منی لانڈرنگ سامنے آئی. خاتون کے 22 اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی. خاتون نے اپنی سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ روپے ظاہر کی، جبکہ ٹرانزیکشنز اربوں میں ہیں. تو یہ جو خاتون ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی، میں تو نہیں جانتا آبویسلی، اس کا تو کوئی قصور نہیں. پورے ملک لٹ پئی ہے، عجیب و غریب رشوتوں کے، کمیشنوں کے کیسز سر عام ہیں. آئی ٹی این اے ہے، جرنلسٹ کا گروپ وغیرہ، اس کا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کوئی والی وارث ہی نہیں، ٹرانسفر ہوئی اگلا بندہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم کو ٹائم ہی نہیں آ. وہ جرنلسٹ کے لیے ہے کہ ان کا اگر کہیں کو کلیم ہو ادارے پہ کوئی فلانا ٹمکانا، وہ وہاں جا کے بے سرا. ہمارے 2-3 جاننے والے ہیں میرے، عامر الفقار، وہ آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں، میرا خیال آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہیں. انہی کے لیول کے اور 2-3 آفیسرز ان کے کیریئرز برباد کر انتقامی کارروائی. اس ملک پہ کیا ہے جو میرٹ پہ ہو رہا ہے؟ ہر جگہ اجاڑا پھیرا ہوا ہے. مجھے آج کسی نے بتایا کہ سننے والی بات کہ جو اسکولوں میں یہ جو اسکول بند ہوئے ہیں، تو ہائی پروفائل اسکولز ہیں، مہنگے ہیں، وہ تو ظاہر ہے بچے اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے ویگنیں ہیں یا رکشاز لگوائے ہوئے ہیں. اور آج مجھے کسی بندے نے بتایا اس میں 60 بچے ٹھونس دیتے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہے ہیں. کسی نے اگر 3-4 بچے اس نے رکشا لگوایا ہوا ہے، یا کسی کی رکشا کی جگہ اس نے ویگن پہ جاتے ہیں بچے، جو بھی کہہ رہے ہیں پیسے دو. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نہ دو، کسی دوسرے کا بندوبست کرو. کہنا ہو نہیں سکتا، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. یعنی اس گھر کا بچہ، باپ کہتا ہے کہ بھائی تم نہ آ رہے ہو، نہ جا رہے ہو، نہ فلانا نہ کو تمہارا پیٹرول کا خرچہ بند ہے، بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا. تو نے کہا پھر اپنا بندوبست کر لو. انہوں نے دائیں بائیں کوشش کی، انہوں نے لگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علاقے بانٹے ہوئے ہیں، یونٹی ہے، اتحاد ہے پاکستانیوں میں، لیکن کس بدی میں، بلیک میلنگ میں، بدماشی میں اکٹھے. اور یہ کس کا حال ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں غریب عوام، وہ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.